وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے تابع ہیں۔ 2 3 4 ملازم کسی کے پاس ہوں، کام کرنے والے لوگ ہوں، یہ چونکہ غلام اور باندی کا تصور اس وقت تو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ملازمین ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے بھی حقوق کی رعایت کرو، ان کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کا حق کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے ماتحت کو بھی پہناؤ، اور جو تم خود کھاتے ہو وہی اس کو بھی کھلاؤ۔ بظاہر یہ مشکل کام ہے، لیکن انسانیت کی معراج ہے اس میں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے ماتحت کے ساتھ؟ اس کی تنخواہ اسے وقت پر دو، جیسے ہماری ضروریات ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں۔ امراء، سلاطین، ارباب اقتدار، اہل سیاست، دنیا دار، تاجر، جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، انہیں غرباء کے درد کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت جناب یوسف کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت تشریف فرما تھے مصر میں، قحط پڑ گیا، لوگوں کے بھوک کے ساتھ برے حالات تھے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام اس حال میں بھی روزے رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے بھوکا رہتا ہوں کہ مجھے غریبوں کی بھوک کا احساس رہے۔ امراء و سلاطین اور اہل تجارت، اہل سیاست کو بھی کاش اس بات کا ادراک ہو جائے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی دیکھ بھال کرے، ان کا خیال کرے کہ وہ کسی مشکل میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اور پھر جیسے ہم تھکتے ہیں، عام لوگ تھکتے ہیں، ویسے کام کرنے والے بھی تھکتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں لوگ، تو ان کی معاونت یہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کے کام کو کم کر دیا جائے۔ جب پتہ ہے کہ گرمی بہت ہے، بہت مشکل سے کام کرتے ہیں لوگ، تو ان کو ریسٹ دے دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھکتا ہے، اسے کو تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، استراحت کریں، پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، اس کو کھانے کا وقت دیں، اس کو نماز کا وقت دیں۔ یہاں مسلمانوں کے تو یہ حالات ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں دیتے ملازمین کو، کہ بس ہمیں کام چاہیے، جیسے بھی ہے کرو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے آپ کی نماز سے، آپ کے معاملات سے۔ میرے خیال میں بندہ مسلم کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔